يا صادق الأقوال يا محمد، يا طاهر الأخلاق يا محمد، يا هدي الأكوان يا محمد، يا تاج رسل الله يا محمد، يا خير خلق الله يا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ناظرین محترم، یہ مبارک اور انتہائی مقدس ساعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دیے کہ ہم ان ساعات اور لمحوں کا بھرپور استعمال کر سکیں اور ان سے اس طرح سے فائدہ اٹھا سکیں جس طرح سے اس کی قدر و قیمت ہے۔ بعض لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا کہ کہتے ہیں کہ عمر اور زندگی کے روز و شب سونا ہے۔ سونا نہیں ہے، بلکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ کون اس کو سونا بناتا ہے۔ یہ لوہا ہے، زندگی کے روز و شب لوہے کی طرح سے ہیں۔ اگر اعلیٰ ترین اہداف کے حصول اور ان تک رسائی کے لیے ان لمحات کو استعمال کیا جائے تو یہی لمحات سونا بن جاتے ہیں، اور اگر ان اہداف تک رسائی کے لیے استعمال نہ ہوں بلکہ خواہشات نفسانی کی تکمیل اور اسی طرح سے لہو و لعب میں یہ اوقات اور یہ لمحات ضائع ہو جائیں تو پھر یہ لوہے سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قد افلح من زکاہا فرمایا ہے۔ قد افلح من زکاہا سے پہلے 11 دفعہ قسمیں کھائی ہیں۔ 11 دفعہ قسموں کے بعد ان قسموں کے نتیجے کے طور پر جو چیز انسان کو باور کرائی گئی ہے، جس چیز کی حقانیت پر انسان کے ایمان کو ابھارا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہے وہ شخص جو تزکیہ نفس کرتا ہے اور اپنے من کو، اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو، اپنے اندر کے موجود ابلیس کو مارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور اس کے لیے چند چیزیں انتہائی ضروری ہیں۔ سب سے پہلے مرحلے پر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ایک ذمہ دار مخلوق ہے، جانوروں کی طرح سے نہیں ہے، باقی مخلوقات سے یکسر مختلف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اختیار دے کر بھیجا ہے، مالک بنا کر بھیجا ہے اپنے ارادوں کا، اس کو مجبور خلق نہیں کیا۔ اپنی تقدیر اور اپنی قسمت کا فیصلہ اس کے اپنے ہاتھ میں دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس کو ایک اصل کے طور پر کائنات میں خلق کیا ہے۔ گویا کائنات میں موجود باقی تمام مخلوقات انسان کی وجہ سے ہیں اور انسان ان تمام کا ہدف ہے۔ لہٰذا زمین، زمان، ارد گرد کے تمام تر جانور، تمام تر مخلوقات، تمام تر موجودات جنہیں اللہ نے خلق کیا ہے، ان کے تکامل کا مقصد انسان ہے اور انسان کے تکامل کا مقصد خدا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کو تکامل تک پہنچانے کے لیے خلق ہوئی ہیں، انسان کو عروج دینے کے لیے خلق ہوئی ہیں، انسان کو اس کی تخلیق کے مقصد تک پہنچانے کے لیے خلق ہوئی ہیں۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ انسان اس مقام تک پہنچے جو مقام انسانیت اور مقام آدمیت کہلاتا ہے، جس مقام تک پہنچنے کے بعد فرشتے اس پر نازاں ہوتے ہیں۔ یہ جو ہم سورہ بقرہ میں پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے اعتراض کے جواب میں فرمایا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، اس انسان کی خلقت پر تم اعتراض کر رہے ہو کہ یہ انسان ایک دوسرے کو قتل کریں گے، خون بہائیں گے، کائنات میں تباہیاں اور بربادیوں کا پیغام لے کر آئیں گے یہ انسان، تو تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، اس لیے کہ تم نے اس انسان کا منفی رخ دیکھا ہے، میں اس کا مثبت رخ دیکھ رہا ہوں۔
تو وہ جو مقام انسانیت ہے اس مقام انسانیت کو مقام خلیفۃ اللہ ہی کہتے ہیں، اللہ کا خلیفہ ہونا زمین کے اوپر۔ اور جو شخص اللہ کے جانشین اور اللہ کے خلیفہ بننے کے لیے خلق کیا گیا ہو، وہ اگر مادی طور پر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اپنی قیمت لگائے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے حصول کے لیے اپنے آپ کو بیچنے اور فروخت کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی قیمت نہیں پہچانی، اپنے آپ کو نہیں پہچانا۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ رحم اللہ امرأ من علم قدرہ، اللہ رحم کرے اس شخص پر جس نے اپنی قدر پہچانی، اپنی قیمت پہچانی۔ اور اسی طرح سے بعض احادیث میں ہے کہ اس سے ڈرو جو اپنی قدر و قیمت نہیں پہچانتا، جس کی نگاہ میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ آپ یقین جانیے جس کی نگاہ میں اس کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہوگی وہ آپ کو بھی بیچ ڈالے گا، اپنے بیوی بچوں کو بھی بیچ ڈالے گا، اس لیے کہ اس کی نگاہ میں جب اس کی اپنی قیمت نہیں ہے تو کسی اور کی کیا قیمت ہو سکتی ہے۔ لیکن وہ شخص جو اپنی قدر پہچانتا ہو، اپنی قیمت پہچانتا ہو، وہ اپنے دوست کو کبھی نہیں بیچتا، وہ کبھی بھی چھوٹی چیزوں کا خریدار نہیں ہوتا، اس کی نگاہ بڑی ہوتی ہے، ویژن بڑا ہوتا ہے، ہدف بڑا ہوتا ہے، مقصد بڑا ہوتا ہے، اعلیٰ اہداف کے لیے جیتا ہے اور چھوٹے اہداف کو ہمیشہ رونتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، وقتی خواہشات کا گلا گھونٹتا ہے اور ان منازل کی طرف سفر کرتا ہے جو منزلیں اللہ تک انسان کو پہنچاتی ہیں اور ایک کامل انسان بناتی ہیں۔ اس حوالے سے انسان کو کچھ رستے بتائے گئے ہیں کہ ان رستوں پر عمل کرتے ہوئے انسان کس طرح سے ترقی اور تکامل کی منزلیں طے کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ ان میں سے ایک رستہ تزکیہ نفس ہے۔ تزکیہ نفس یعنی اپنے نفس کی پاکیزگی، اپنے نفس کو پاک کرنا۔ تزکیہ عربی کا لفظ ہے، یعنی گندگی سے، نجاستوں سے پاک کرنا۔ کسی جانور کو جب آپ ذبح کرتے ہیں تو اس ذبح کرنے کے عمل کو عربی میں تزکیہ کہتے ہیں۔ جب آپ ذبح کرتے ہیں تو اندر سے نجس اور گندا خون نکل جاتا ہے اور جو رہ جاتا ہے وہ پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے، وہ طہارت ہی طہارت ہے۔ اس جانور کے ذبح کرنے کو، بکرے کے، بھیڑ کے یا گائے کے ذبح کرنے کو تزکیہ کہتے ہیں۔ تزکیہ نفس کا کیا مطلب ہے؟ نفس کا گلا اس طرح سے کاٹو کہ اس کی ساری گندگی باہر نکل جائے اور اندر پاکیزگی رہ جائے، اندر نور رہے، اندر سے ظلمتیں دور ہوں۔ وہ لوگ جو اندر سے پاکیزہ ہوتے ہیں ان کو کائنات ہمیشہ پاکیزہ نظر آتی ہے۔ وہ لوگ جو اندر سے گندے ہوتے ہیں انہیں ہر چیز گندی نظر آتی ہے۔ اس لیے اولیاء اور انبیاء کائنات کے حسن کو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے جب دربار یزید میں کہا گیا کہ آپ کے ساتھ اللہ نے کیا کیا تو حضرت زینب نے کیا فرمایا؟ ما رأیت الا جمیلا، میں نے اللہ کی اس کائنات میں جمال اور حسن کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، اس لیے کہ جو کچھ ہے وہ حسن ہے، وہ جمال ہے، وہ نور ہے، وہ خوبصورتی ہے، وہ کمال ہے۔ یعنی جو اللہ کے کامیاب بندے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے کائنات کو دیکھتے ہیں، اور جو اللہ کے ناپاک بندے ہوتے ہیں وہ پھر ہمیشہ نیگیٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں، ہمیشہ منفی چیزوں کی طرف جاتے ہیں، ہمیشہ اس جگہ جاتے ہیں جہاں پر ان کو نجاستیں ملیں۔ آپ ذرا غور کیجئے گا کہ امیر المؤمنین کی احادیث میں، رسول کریم کی تربیتی احادیث میں کہا گیا ہے کہ تم لوگ شہد کی مکھی بنو۔ شہد کی مکھی کا کیا مطلب ہے؟ شہد کی مکھی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ مکھیوں کی دو قسمیں، ایک عام مکھیاں جو گندگی پر بیٹھتی ہیں، ایک شہد کی مکھی جو ہمیشہ پھولوں پر بیٹھتی ہے، ہمیشہ خوشبودار چیزوں پر بیٹھتی ہے، وہاں سے رس چوستی ہے۔ جو مکھی اچھی چیزوں پر بیٹھے اور خوبصورت چیزوں پر بیٹھے، باکمال چیزوں پر بیٹھے، اس کا محصول، اس کا حاصل، اس کا نتیجہ اور اس کی جو پیداوار ہے وہ بھی کمال ہے، وہ بھی زیبائی ہے، وہ بھی خوبصورتی ہے، وہ بھی حسن ہے، وہ بھی نعمت ہے۔ جب شہد کی مکھی پھولوں کو چوستی ہے تو ان کے رس کو چوسنے کے بعد جو چیز آپ کو دیتی ہے وہ کیا ہے؟ شہد ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو گندگی کی مکھی ہوتی ہے وہ ہمیشہ گندگی پر بیٹھتی ہے، غلاظتوں پر بیٹھتی ہے۔ ان غلاظتوں پر بیٹھنے کے بعد جو اس کا حاصل ہے وہ کیا ہے؟ وہ کیڑے ہیں، گندگی، نجاست۔
تو انسان کو تزکیے نفس کی طرف دعوت دے کر اللہ تبارک و تعالی نے پاکیزگی کے رستے پر چلنے کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ اس طرح سے کرو گے تو پھر اس مقام پر پہنچو گے کہ تمہارے سر سے لے کر پاؤں تک تمہارا پورا وجود عالم انسانیت کی فلاح، بہبود، تکامل اور اس کی ترقی کے لیے صرف ہوگا، اور یہی تمہاری زندگی کا بہترین حاصل ہے۔ اچھے لوگ وہی ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں سے استفادہ کرتے ہوئے خود بھی تکامل کی طرف جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی تکامل کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ تزکیہ نفس اس میں سے ایک مرحلہ ہے۔ اب تزکیہ نفس کے لیے چند چیزیں انتہائی اہم ہیں، پہلی چیز توبہ ہے کہ انسان توبہ کرے اور توبے کے ذریعے سے اپنے گناہوں پر نادم ہو۔ توبہ کے حوالے سے کبھی انشاءاللہ تعالی گفتگو ہوگی۔ کسی عارف اور کسی انتہائی بزرگ شخصیت نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی، فرمایا تھا کہ سمت و جو و سحر و عزلت و ذکر بدوام نا تمامان جہن را کندن پنج تمام۔ خاموشی، ذکر لیکن دائمی ذکر، بھوک، سحر خیزی اور دنیا کی نگاہوں سے چھپ کر کچھ لمحات اللہ کے ساتھ گزارنا، یہ 5 ایسی چیزیں ہیں جن کے نتیجے میں انسان ناکمال یعنی ناکامل اپنے مرحلے سے اور وجود سے کمال کی طرف سفر کرتا ہے اور اس مقام تک پہنچتا ہے کہ کمال انسانی اس کے اندر پیدا ہو۔ سمت خاموشی، جو بھوک، جو عزلت یعنی دنیا والوں سے کٹ کر تنہائی میں تھوڑا سا ٹائم اللہ کے ساتھ لگانا اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر کرنا اور پیش کرنا۔ ذکر بدوام، ہمیشہ دائم الذکر ہونا۔ ذکر کیا ہے؟ ذکر یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، صرف یہ ذکر نہیں ہے، یہ ذکر جوارح ہے، یہ ذکر زبانی ہے، یہ ذکر لفظی ہے۔ ذکر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا پورا وجود اس ذکر کا عکاس بن جائے۔ ذکر کا مطلب یہ ہے کہ اس ذکر کے نتیجے میں انسان کے اندر تبدیلی آئے، انسان کے اندر انقلاب آئے۔ جب وہ کہہ رہا ہو اللہ اکبر تو اس اللہ اکبر کے نتیجے میں وہ تمام خدا کے مقابلے میں موجود قوتوں کی نفی کرے اور پھر ایک خدا کے آگے پوری طرح سے جھکے اور اس کے دشمنوں کے مقابلے میں پوری طرح سے اپنے پورے قد کاٹ کے ساتھ کھڑا ہو۔ اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ اکبر ہے من ان یوسف، یعنی اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہر چیز سے اللہ بڑا ہے، نہیں بھئی، دوسری چیزوں کے ساتھ اللہ کا کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس سے زیادہ بڑا ہے کہ تم اس کی کوئی توصیف کر سکو، اس کی بڑائی کی کوئی حد مقرر کر سکو۔ اللہ اس سے بھی بہت بڑا ہے، یعنی تم اس کی بڑائی کی کوئی حد مقرر کر ہی نہیں سکتے۔ جو ہستی اس طرح کی بڑائی کی مالک ہستی ہے وہ حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، دیکھتی بھی ہے اور اقرب من حبل الورید بھی ہے، انسان کی روح کے سب سے زیادہ قریب بھی ہے، انسان کی فکر کے سب سے زیادہ قریب بھی ہے، انسان کی سوچ کو وہ ہستی جانتی بھی ہے، انسان کی نگاہوں کو وہ ہستی جانتی بھی ہے، انسان کے دل میں آنے والی سوچوں سے وہ ہستی آگاہ بھی ہے، انسان کی آگے آنے والی منزلوں سے آگاہ بھی ہے۔ ایک ایسی ہستی کی بڑائی کا اعتراف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو پوری طرح سے اس ہستی کے سپرد کر دوں اور اس کے مقابلے میں جو بھی آئے اور اپنے وجود کا اظہار کرے اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جاؤں۔ ذکر کا مطلب کیا ہے؟ ذکر کا مطلب ہے کہ وہ ذکر میری روح کو متاثر کرے، میری روح کی آواز بنے۔ جب میری زبان سے نکلے سبحان اللہ تو سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ میری روح پاکیزہ ہو جائے، میری روح تر و تازہ ہو جائے، میری روح کی گہرائیوں سے یہ آواز نکلے کہ میں ایک اللہ کو مانتا ہوں، اس اللہ کو جو تمام تر برائیوں سے پاک ہے، تمام تر ایسی صفات سے جو اس کے شایع نشان نہیں ہیں، وہ منزہ ہے، وہ پاکیزہ ہے، وہ برتر ہے۔ جب میں کہتا ہوں الحمدللہ، الحمدللہ کا کیا مطلب ہے؟ میں اپنے آپ پر
نازل ہونے والی تمام نعمتوں تمام رحمتوں کا شکر گزار ہوں، اس طرح سے شکر گزار کہ ان نعمتوں کی قبولیت اور پھر اس کا رد عمل میرے اعضاء اور جوارح سے پریکٹیکلی عملاً ظاہر ہو رہے ہیں۔ جب میں کہتا ہوں الحمدللہ تو میرا ایک الحمدللہ کہنا میری نعمتوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ کب؟ جب میں ان نعمتوں کا استعمال اسی رستے پر کروں جو رستہ اللہ کی رضا کے مطابق ہے، میں اس رستے پر کروں جہاں پر وہ خوش ہوتا ہے۔ جب اس نے مجھے پیسے دیے ہیں تو یہ پیسے میں وہاں پر استعمال کروں جہاں پر اللہ کے دین کا بول بالا ہوتا ہے، اللہ کے مخلوق کی مدد ہوتی ہے، اللہ کے پیدا کردہ غریب محتاج لاچار مخلوق کی آپ اس پیسے کے ذریعے سے، آپ اپنے اس دولت کے ذریعے سے مدد کرتے ہیں اور ان کو بھی اپنے صف میں لا کر بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ، جب آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، جب آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، تو یہ اذکار، یہ اوراد انسان کی روح سے نکلنی چاہیے، روح کی گہرائیوں سے نکلنی چاہیے، تاکہ اس کے نتیجے میں انسان جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو اللہ اس کی ان نعمتوں میں مزید اضافہ کر دے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا رب المصطفى الله